اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المقدس، جس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، اس کی تاریخ جو ہے وہ بہت پرانی ہے۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب سے پہلے روئے زمین پر کون سی مسجد بنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں نے عرض کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ مسجد اقصیٰ۔ میں نے عرض کیا، ان دونوں کی تعمیر کے درمیان میں کتنا فاصلہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال۔ پھر فرمایا، اب جہاں بھی تجھ کو نماز کا وقت ہو جائے وہاں نماز پڑھ لے، بڑی فضیلت نماز پڑھنا ہے۔ تو اس مسجد کی تاریخ جو ہے وہ بہت پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی 2000 سال پہلے اس مسجد کی تعمیر کی گئی تھی، اور فرشتے جو ہیں اس کا طواف کرتے تھے، اور اس سے پہلے بیت الحرام جو ہے، جس کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، اس کی تعمیر کی گئی تھی، اور اس کا بھی طواف جو ہے فرشتے کرتے تھے، اور مسجد اقصیٰ کا بھی 10,000 فرشتے اس کے ارد گرد جو ہے وہ جمع رہتے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا گیا تو انہوں نے پھر اس کی دوبارہ تعمیر کی، اور جب طوفان نوح آیا تو اس کے بعد جو ہے یہ مسجد جو ہے وہ منہدم ہو گئی۔ تو سام بن نوح جو ہیں ان کے بیٹے، انہوں نے اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ تو اس طرح سے اس کے بعد جو ہے تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس مسجد کی تعمیر کی۔ اس کی جو رقبہ ہے وہ 1,44,000 مربع میٹر ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ کئی زمانوں میں کئی زلزلوں کی وجہ سے اور کئی وجوہات کی بنا پر کہیں دشمنوں نے اس کو گرا دیا، اور کئی دفعہ یہ بنی اور کئی دفعہ جو ہے یہ ختم کی گئی۔ تو اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی تعمیر جو ہے وہ شروع کی تھی، اور اس کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کے بارے میں وصیت کی تھی۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کے قبضے بہت وسیع سلطنت اور بادشاہت ان کے پاس تھی، اور نبوت بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہواؤں پر بھی کنٹرول دے رکھا تھا، ہوائیں ان کے حکم سے چلتی تھی، اور اسی طرح سے پرندوں کی بولیاں بھی وہ جانتے تھے، اور جن جو تھے ان کے قبضے میں تھے۔ تو انہوں نے جنوں کی مدد سے اس مسجد کی تعمیر کروائی، جو کہ بڑے بڑے پتھر جو ہیں وہ لا کر اس کے اندر جو ہے اس سے اس کی تعمیر کرتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو جب اپنی وفات کا پتہ چلا تو اس وقت ابھی مسجد کی تکمیل جو ہے ہونا باقی تھی۔ تو آپ نہائے دھوئے، خوشبو لگائی، آپ نے اپنا ایک کمرہ جو ہے وہ بنایا ہوا تھا جس کی دیواریں شیشے کی تھی، وہ عبادت خانہ تھا آپ کا، جس میں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو آپ وہاں اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر ہی آپ کی وفات ہوئی۔ لیکن جنوں کو اس کا علم نہ ہوا تو وہ 1 سال تک اس کی دن رات جو ہے وہ اس کی تعمیر کا کام جو ہے وہ کرتے رہے۔ آپ کی زندگی میں تو دن کے وقت جو ہے صرف کام کرتے تھے اور رات کو آرام کرتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ کی وفات ہو گئی تو ان کو معلوم نہیں ہو سکا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے، لہٰذا وہ رات دن اس کا کام کرتے رہے، اور 1 سال کے اندر اس کی تکمیل کر دی۔ تو جب اس مسجد کی تکمیل ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام جس عصا کے سہارے کھڑے تھے اس کو دیمک جو ہے وہ کھا گئی، آپ زمین پہ گر پڑے، اور اس طرح سے جنوں کو معلوم ہو گیا کہ آپ وفات پا چکے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے اس کی تکمیل ہوئی، اور جس پتھر پر حضرت داؤد علیہ السلام بیٹھ کر تلاوت کیا کرتے تھے، اس پتھر سے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہاں سے آپ کا سفر معراج جو ہے وہ شروع ہوا۔ تو وہاں جو اب تعمیر کی گئی ہے اسے گنبد صخرہ بھی کہا جاتا ہے۔
اور اس پر سونے کا جو ہے وہ 200 کلو سونا استعمال کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سفر معراج یہاں سے شروع ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کا آغاز یہاں سے شروع کیا تھا، اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے، اور انبیاء جو ہے ان کا مسکن رہا ہے۔ بہت سے انبیاء جو ہیں اس میں مدفن ہیں، اور ان کی زیارت گاہیں یہاں رہی ہیں۔ اس کے قرب و جوار کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت برکت دی ہے۔ سورہ اسراء میں اس مسجد کا نام جو ہے وہ مسجد اقصیٰ بتایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات جو کہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے دور کی مسجد یعنی مسجد اقصیٰ تک لے گئی، اور جس کو کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی نشانیاں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا نام جو ہے وہ مسجد اقصیٰ بتایا ہے، جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، اور 17 مہینے تک مسلمان اس کی طرف جو ہے رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ مسجد حرام کو بنا دیا گیا، اور مسلمان اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ تو چونکہ آپ کا سفر معراج یہاں سے شروع ہوا تھا، اور اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن جو ہے یہاں سے ملا تھا، اس لیے اس کو جو ہے بہت محترم مسجد مانا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پہ انبیاء کی امامت کروائی تھی سفر معراج پر روانہ ہونے سے پہلے۔ تو اس کو بہت بابرکت بنایا گیا۔ تو بنی اسرائیل جو ہے اس کو ہیکل سلیمانی کا نام دیتے ہیں، اور چونکہ مسلمان جو ہیں وہ تمام انبیاء کو مانتے ہیں، اور تمام انبیاء ان کے نزدیک جو ہے وہ قابل احترام ہے، اور ان کا ایمان ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم ان کے رسولوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کرتے۔ تو لہٰذا جو انبیاء کی میراث ہے، جنہوں نے توحید کا درس دیا تھا، اور لوگوں کو امن کا پیغام دیا تھا، اور اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ جو ہے وہ شرک کرنے سے منع کیا تھا، تو لہٰذا مسلمان جو ہے اس کو اپنی میراث سمجھتے ہیں، اور اس پر اپنی جان و دل سے اس پر قربان ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے پوری طرح سے کوشش کرتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل چونکہ انہوں نے جب ان کو اقتدار ملا تو انہوں نے جو ہے وہ فساد مچایا زمین کے اندر، اور اس کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر متنبہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخرکار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا تو ہم نے ان پر تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زوراور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ جو ہے وہ زمین میں اقتدار دیا اور تمہاری تعداد کو بڑھا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سرکشی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جو ہے ان پر جو ہے وہ دوبارہ جو ایسے لوگ جو ہیں ان کے دشمن مسلط کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر دوسرے دشمنوں کو ہم نے دوسرے وعدے کا وقت آیا، یعنی کہ جب دوسری دفعہ آپ نے سرکشی کی، کہ پہلے بخت نصر کے ہاتھوں ان کو پٹوایا اور ان کا قتل عام کروایا، یہ ان کی تورات کو جلا دیا، اور وہ ان کا تابوت جو ان کے نزدیک جو ہے بہت مقدس تھا وہ اٹھا کر لے گئے، اور اس کو کوڑے کے ڈھیر پہ انہوں نے ڈال دیا تھا۔ تو دوسری دفعہ جو ہے رومیوں کے ہاتھوں ان کو پٹوایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے
بگاڑ دیں اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ تو اسی طرح سے پھر فرمایا کہ جب تم تیسری بار سرکشی کرو گے تو پھر اسی طرح کا سلوک کیا جائے گا جس طرح سے پہلی 2 بار تمہارے ساتھ کیا گیا۔ تو یہ اب تیسری سرکشی جو ہے بنی اسرائیل کی شروع ہو گئی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم جو ہے روا رکھا ہے۔ تو یہ مسجد جو ہے کئی دفعہ گری اور کئی دفعہ تعمیر کی گئی اور کئی دفعہ زلزلے سے یہ گر گئی اور مختلف زمانوں میں اس کی تعمیر ہوتی رہی۔ تو حضرت عمر فاروق نے جب یروشلم کو فتح کیا تو وہاں مسجد میں جا کے نوافل بھی ادا کیے، اور اس کے بعد جو ہے یہودیوں کو یہاں آنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں سے ان کو نکال دیا گیا تھا، تو انہوں نے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا اور اس کی زیارت کی اجازت دے دی تھی۔ اس سے پہلے ان کو وہاں زیارت کی بھی اجازت نہیں تھی، تو یہ ان کا احسان تھا کہ انہوں نے ان کو زیارت کی اجازت دی، اور انہوں نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے آہستہ آہستہ جو ہے وہ دشمنوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے رہے، اور 1948 میں برطانیہ نے انہیں فلسطین میں دوبارہ آنے کی اجازت دے دی اور وہاں بسانا شروع کر دیا، اور پھر یروشلم کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کا جو ہے دارالحکومت قرار دیا، اور یہ اب فلسطین میں گھس کر انہی کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرنے لگے، ان کا قتل عام کرنے لگے، اور وقتاً فوقتاً ان کو 72 سالوں سے اذیتیں پہنچا رہے ہیں۔ اور اب جو زمانہ ہے، جو تیسرا ان کا دور اب شروع ہوا ہے، اس میں انہوں نے ظلم و ستم کی اخیر کر دی ہے، اور ان کے جان اور مال جو ہے وہ سارے نیست و نابود کر دیے ہیں، اور ان کے اوپر بموں سے حملہ کیا جا رہا ہے، ان کی خوراک بند کر دی، ان کی رسد بند کر دی، ان کے ہسپتالوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، مریضوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، قتل عام کیا جا رہا ہے، ان کے بچے جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے امام مہدی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے اور وہ مسجد کو آزاد کروائیں گے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہاں تشریف لائیں گے اور وہ دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد ایک ایک یہودی کو قتل کریں گے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور اب دیکھا جاتا ہے کہ قیامت کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے کس وقت اللہ کے وعدے کا وقت آتا ہے اور کس وقت ان لوگوں کو جو ہے سزا ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، اور یہ مسلمانوں پر اپنا جس قدر طاقت ان کے پاس ہے استعمال کرتے ہیں۔ ان میں ذرا سی بھی انسانیت نہیں ہے اور کوئی بھی ہمدردی انسانوں کے ساتھ نہیں ہے کہ کس طرح سے جو اپنی حدود اور قیود جو ہے اس سے بڑھ کر جو جنگی جرائم جو ہیں اس میں مبتلا ہیں، جو ان اصولوں کی جنگ میں احترام کیا جاتا ہے، ان کو انہوں نے بالائے طاق رکھ کر جو ہے ہسپتالوں پہ حملے کر رہے ہیں، اور عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کو یہ لوگ مار رہے ہیں، اور ان کی رسد جو ہے کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے فلسطین کے مسلمانوں کا انشاءاللہ فتح عطا فرمائے گا اور مسجد اقصیٰ کو آزاد کروائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہمیشہ مسلمان جو ہے اس کا اسی طرح سے دل و جان کے ساتھ احترام کرتے رہیں گے۔ تو جس حد تک مسلمانوں میں اب استطاعت ہے، عام عوام جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے اور فلسطینیوں کے حال پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔